السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری ناظرین کرام، کچھ بات کو میں جو اہم سمجھ رہا ہوں تو آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں آپ دیکھیں، کووڈ-19 کا وبا جب سے پھیلا ہے تو اسی دن سے لے کر آج دن تک ساری دنیا میں عالمی سطح پر بہت زیادہ اقتصادی، معاشرتی، سماجی، معاشی اور اسی طرح تعلیمی، مذہبی مراسم اور اسی طرح جتنی بھی آرگنائزیشنز تھی، جتنی بھی ڈپارٹمنٹ تھی جو اپنی کام کو بخوبی سر انجام دے رہی تھی، تو یہ بات سے انکار کرنا بالکل جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن سچ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کا اثر نہیں پڑا ہے۔ واقعی اس کا جو ایفیکٹ اور اثر ہے تو یہ عالمی سطح پر، بین الاقوامی، ملکی، علاقائی سطح پر اس نے ایک بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔ تو میں کچھ باتیں اس طرح ہے جو بہت زیادہ اہمیت کی بنا پہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں تعلیمی نظام پہ اور تعلیمی نظام میں جو بہت زیادہ خرابیاں تھی، روز اول سے لے کر آج تک بہت زیادہ پالیسی بنی، لیکن کچھ پالیسی ادھوری رہ گئی، کچھ پہ عمل تو ہوا لیکن اچھی طرح اسٹینڈرڈائز طریقے سے نہیں ہوا۔ کچھ طریقے جو تھے، ٹیکنیکس اور اصول تھی کہ جس پر ہم کو صحیح امپلیمنٹیشن کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو یہ اکثر مسئلہ تعلیمی نظام سے وابستہ ہے۔ ویسے تو پاکستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں، لیکن اسپیشلی میں ابھی آج ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب سے کووڈ-19 کا 14 مارچ سے ادھر وبا پینڈیمک سچویشن کا جب صورتحال بنا تو اس وقت سے ساری تعلیمیوں اداروں کا بندش ہو گیا، اور ساری تعلیمی ادارے اس وقت سے بند ہو گئی اور آج تک بند ہے۔ ابھی تو سوال یہ آتا ہے مائنڈ میں کہ ٹھیک ہے، پینڈیمک سچویشن تو ساری عالمی دنیا میں آیا تھا، عالمی بین الاقوامی سطح پہ آیا تھا، سارا جو نظام تھا اقتصادی، معاشرتی، سماجی، مذہبی، سارے طبقہ مکاتب فکر پہ یہ اثر پڑا ہے۔ لیکن جب سے حکومت نے لاک ڈاؤن کیا تقریباً 14 یا 21 ڈیز تک، پھر اس کے بعد اس کو اسمال لاک ڈاؤن سے نام دیا گیا، اور جتنی بھی انڈسٹریز، کاروبار تھے جو کنسٹرکشن سے وابستہ تھی تو ان کو SOPs کے ذریعے کھولا گیا، اور باقی جو کاروباریں تھے وہ بند رہ گئی تقریباً 2-2.5 مہینے تک۔ پھر اسی طرح ہوتا ہوا یہ سلسلہ آج تک آ پہنچا کہ تعلیمی ادارے اب بھی بند ہیں۔ سرکاری تعلیمی ادارے تو بند ہے، کوئی بات نہیں، وہ بھی الگ بات ہے کہ لوگوں، بچوں کا مستقبل ضائع ہو رہا ہے، لیکن اسپیشلی اگر پرائیویٹ ایجوکیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو پرائیویٹ تعلیمی ادارے بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں یہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 15 لاکھ کے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف جو پرائیویٹ تعلیمی اداروں سے وابستہ ہے، تو یہ تقریباً 15 مارچ سے بے روزگار ہے آج تک۔ ابھی اس سچویشن کو آپ دیکھیں کہ تقریباً پینڈیمک تو کنٹرول ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن حکومت نے جو تعلیمی اداروں کا جو عندیہ دیا ہے تو یہ تقریباً 15 ستمبر ہے، لیکن پاکستان میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں
کہ بندش کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی تقریباً 4 کروڑ بچوں کا مستقبل وابستہ ہے۔ اور اسی طرح جب سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں بچوں کا آپ کل تعداد ملا کے تقریباً 7 کروڑ بنتی ہے، اور اسی طرح سے 15 لاکھ پرائیویٹ ٹیچرز ہیں کہ جو اسی سے وابستہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جو پڑھا رہے تھے وہ بے روزگار ہے اور ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے۔ تو خدارا میرا یہ گزارش ہے اعلیٰ حکام سے، وزارت تعلیم سے، گورنر سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، کہ آپ اس قوم کی حال پہ رحم فرمائی، اور آپ جب فیصلے کرتے ہیں تو خدارا اس پہ تھوڑا ان قوم کا خیال رکھے، کیونکہ اس پینڈیمک سچویشن میں لوگوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تعلیمی اداروں کا تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ان کا ازالہ کرنا تو آج کل بہت مشکل ہے، بلکہ کئی مہینوں کئی سالوں کے لیے تو مشکل ہے کہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ لیکن ابھی سے تو تعلیمی اداروں کو آپ اس کا اوپننگ کریں کہ بچوں کا مزید مستقبل ضائع نہ ہو جائے اور بچے مثبت سرگرمیوں میں مصروف ہو جائے تاکہ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے۔ تو میں نے یہ چند الفاظ تھے، چند تجاویز تھی اور چند اسی طرح جو میرے دل کے الفاظ تھے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو ویسے تو میں ایک پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا ایک نیٹ ورک ہے، اس کو کہتے ہیں پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک پن، ادھر لوور دیر کیفی میں اور ملاکنڈ ڈویژن میں کام کر رہا ہے، اور اسی کے ساتھ تو سارا پاکستان میں یہ نیٹ ورک ہے، لیکن ادھر یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ ابھی میں اس کاوش کو اور اس کے فیصلے کو بہت خوش آئند قرار دیتا ہوں کہ اس نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ 15 اگست سے ہم انشاءاللہ سارے تعلیمی اداروں کو کھولیں گے اور اپنی مثبت تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز SOPs کے ذریعے کریں گے۔ SOPs کا مطلب ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز۔ اسی کے تحت ہم انشاءاللہ تعلیمی ادارے کھولیں گے اور ہم لوگوں کے مستقبل کو انشاءاللہ نکھاریں گے اور گروم کریں گے لوگوں کی ذہنی نشوونما کے لیے، اور جتنی بھی اساتذہ کرام ہیں جو فائنینشلی کرائسس میں آ گئی ہے تاکہ ان کو بھی کچھ فائدہ ہو۔ تو اسی وجہ سے یہ الفاظ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ سننے اور سماعت کا بہت شکریہ۔ اگر کوئی الفاظ میں غلطی ہو گئی ہو تو میں جو سرزنش ہو گئی تو میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ والسلام۔